سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم کرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم بباغ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات کو دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ خطبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف
ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ اتنی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ہم سے بڑھ کے بدنصیب نہ ہو. اور اس بدنصیبی پہ بدنصیبی ہے کہ ہم یہ سوچنے کو بھی تیار نہیں کہ ہماری اس بدنصیبی کا سبب کیا ہے. ہر انسان جب پریشان ہوتا ہے، اس کو کوئی دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے تو وہ غور و فکر کرتا ہے، سوچ و بچار کرتا ہے کہ یہ کیوں ہے. لیکن ہم من حیث القوم اتنے بدنصیب ٹھہرے ہیں کہ اپنی یہ نکبت، اپنی یہ ذلت جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے اور سوچتے نہیں کہ ہم اس کا شکار کس سبب ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان جو اپنے اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے وہ اپنے اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ حق ہے، اس پہ ہم نگاہ نہیں ڈالتے کہ کیا رسول ثقلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حق ہے. اگر تھوڑا سا ڈوب کے غور کریں تو احساس ہوگا کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایسے حق ہے جیسے نصف النہار پہ سورج کا نظر آنا حق ہے. مگر بدنصیبی پہ بدنصیبی کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں کبھی بھی اس قوم کی تقدیر کو نہیں بدلتا، اس کے لیل و نہار کو نہیں بدلتا، اس کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود کوشش نہیں کرتی. یعنی اللہ اور رسول کے نزدیک اپنے حالات کو بہترین بنانا، اپنے حالات کو قابل فخر بنانا تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. اگر غور کریں گے تو ضرور اس نتیجہ پہ پہنچیں گے کہ اس کا سبب کیا ہے. اور جب سبب نظر آ جائے گا تو پھر انسان اس کو بدلنے کی کوشش بھی کرتا ہے، جدوجہد بھی کرتا ہے. اللہ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے سلسلہ انبیاء اور رسول اللہ شروع کیا. اپنا پیغام ہم تک پہنچایا. اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو چھوڑنے کے لیے اللہ نے اپنے پیغام پر بھیجی. انہوں نے کما حقہ وہ کردار ادا کیا، وہ ذمہ داری نبھائی جو اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی قیادت اور رہنمائی اس انداز سے کی کہ انسان کی زندگی کا کوئی رخ ایسا نہیں جو تشنہ ہو. اللہ کا پیغام اس امت کے لیے جو ثقلین کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام پہ آیا اور انہوں نے ہم تک پہنچایا،
وہ اس زندگی کو بہترین زندگی بنانے کے لیے، پاک اور مقدس زندگی بنانے کے لیے، بہترین باوقار زندگی بنانے کے لیے ایک بنیادی سبق تھا۔ اور پھر یہ سبق ہم تک پہنچاتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ جو تم پہ ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے، جو کوئی ایسی ذمہ داری نہیں جو صرف تم پہ ڈالی گئی ہے، بلکہ گزشتہ انبیاء کی امتوں کو بھی اس بات کا قائل بنایا گیا، حکم دیا کہ تم نے اپنی روحانیت کو پاک اور مطہر بنانے کے لیے، صاف ستھرا بنانے کے لیے اس عمل کو کرنا ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ وہ عمل کیا تھا؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایماندارو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ان لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے۔ تو یہ عمل جس کو اللہ نے تمام اقوام کے لیے ایک بنیاد قرار دیا، صفائی کے لیے، ستھرائی کے لیے، دل و دماغ کو مطہر بنانے کے لیے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی اس انداز سے کی کہ کوئی کم عقل سے کم عقل اور جاہل سے جاہل آدمی بھی ایسا نہیں جس کی سمجھ میں نہ آ جائے اللہ کیا کہتے ہیں اور محمد رسول اللہ کیا کہتے ہیں۔ فرمایا اس کو خود پہ بوجھ نہ سمجھنا، یہ کوئی ایسا عمل نہیں جو صرف تم پہ ڈالا ہو اور تم کہو کہ اتنی سختی، اتنا مشکل عمل کیسے کرے۔ ارشاد فرمایا تم ہی نہیں ہو، پہلی امتوں پہ بھی یہ فرض کیا گیا، اور جتنا طہارت انسان کو یہ دیتا ہے، قلب کو جتنا مقدس یہ بناتا ہے، روح کو جتنا صاف یہ کرتا ہے، کوئی دوسرا عمل کم نہیں کرتا ہے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے اس آیت مقدسہ کو نازل کیا اور بتلایا یہ کہ یہ وہ عمل ہے جو عمل ہمیشہ سے رہا اور ہمیشہ رہے گا، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں نرمی کی ہے جو پہلی قوموں میں نرمی نہیں تھی۔ پہلی قومیں روزہ کیسے رکھتی تھی؟ جب وہ اپنی آخری عبادت سے فارغ ہوتے تھے تو اس کے بعد ان کے لیے کھانا پینا حرام تھا، ناجائز تھا۔ یوں ہی مسلمانوں کے لیے بھی روزے کے اصول و ضوابط وہی تھے جو پہلی قوموں کے لیے تھے، لیکن رحیم و کریم نے اس امت میں آسانی پیدا کی، نگاہ رحمت ڈالی اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم جب روزہ افطار کر لو پھر دوبارہ روزہ رکھنے تک کھاؤ پیو جاگو اٹھو، کوئی پابندی نہیں تم پہ۔ اتنی آسانی ہم نے پیدا کی کہ جس آسانی کے بعد پہلے لوگوں کے روزے کو دیکھ کے آدمی سجدہ شکر کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس مشکل کام کو ہمارے لیے آسان کر دیا، لیکن پھر بھی کچھ نہیں، اتنی بات نصیب کی۔ اب یہ ماہ مقدس آ رہا ہے،
شہروں میں، اور پھر دیکھیں کہ کتنے مسلمان ہیں جو اس عمل پہ عمل پیرا ہیں، جس عمل کو روح کے تقدس کے لیے بنیادی کردار ادا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح رہنمائی کی ہے، اور کس انداز سے؟ فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ بنیاد کس کو کہتے ہیں کہ ہم عمارت بناتے ہیں اور اس کی مضبوط بنیاد نیچے بناتے ہیں، جس کو ہم پنجابی میں نی کہتے ہیں، اور چاروں طرف جیسی بھی عمارت ہے اس کے 4 اطراف ہیں، اور چاروں طرف ایک بنیاد ہوتی ہے دیوار کی صورت میں۔ اگر چاروں دیواروں میں سے ایک دیوار بیٹھ جائے تو ساری عمارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار بن جائے۔ دیکھیں آپ، اگر آپ کی عمارت کی بنیاد کمزور ہے اور وہ بیٹھ جاتی ہے تو آدمی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دھونے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، ساری کی کرائی محنت تباہ ہو گئی، اتنی رقم لگائی، ہوا کیا ہے؟ ایک طرف سے دیوار کی بنیاد بیٹھ گئی ہے۔ رحمت کونین نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام خمس، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پہ ہے۔ ایک چیز تو ہو جس کو قبول کر لینے کے بعد آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور باقی 4 بنیادیں ہوئی، نماز، روزہ، زکات، حج۔ ان میں سے کوئی بنیاد بیٹھ جائے تو اسلام کی عمارت تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے نا، ہم اس بادشاہ میں ہیں جس میں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، جہاں اسلام کی حکومت تھی، رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا دستور تھا، جہاں نظام اسلام تھا، وہاں کسی میں یہ طاقت نہیں ہوتی تھی کہ ماہ مقدس آئے اور وہ کیوں بازاروں اور گلیوں میں کھاتا پیتا نظر آئے تو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یہاں کوئی پابندی نہیں۔ ہم نے دیوار کی اس بنیاد کو کمزور رکھا ہے، کہیں بھی کچھ نظر نہیں آتا، بلکہ بڑے بڑے اچھے گھرانے، اسلام سے لگاؤ رکھنے والے، محبت رکھنے والے، پیار رکھنے والے، ایک کردار پیش کرنے والے، آج ان کے بھی گھر ایسے ہی ہیں کہ اگر 10 لوگ ہیں اس گھر میں رہنے والے تو آپ کو آگے بھی نظر نہیں آئیں گے جو روزہ رکھتے ہوں، الا ماشاء اللہ۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان بنیادوں میں سے ایک بنیاد روزہ کو بیان کیا ہے، اور پھر اور فرمائے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک عرابی آتا بڑھو دیہاتی، اللہ کے نبی، اللہ نے مجھ پہ کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ ارشاد فرمایا دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس کے علاوہ ارشاد فرمایا اس کے علاوہ اگر تو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، جنت میں بلند درجات چاہتے ہوئے پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ، وگرنہ تیرے لیے صرف 5 نمازیں کافی ہیں۔ اچھا جی، اللہ کے نبی
تو مجھ پہ روزے کتنے فرض ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ماہ مقدس کے روزے تجھ پہ فرض ہیں، باقی اگر تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے چاہے، طہارت نفس کے لیے چاہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے چاہے تو جتنے چاہو رکھو، اللہ کی رضا حاصل کرو، جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرو۔ روزہ اللہ کے قریب کرتا ہے، یہ دل پر سی اللہ کے نبی تو زکات مجھ پہ کیا فرض ہے، کیوں کر فرض ہے، کن حالات میں؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا، بتلایا کہ تجھ پہ زکات کب فرض ہوتی ہے اور کس کس انداز میں، کس کس حال میں۔ حدیث میں ہے کہ وہ دیہاتی، وہ عراقی فتو کہنے لگا میرے آقا، میں اپنی زندگی میں ان پہ عمل کروں گا، اللہ کی قسم نہ ان میں سے کچھ کم کروں گا اور نہ زیادہ کروں گا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، زمانہ ہوا، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا دخل الجنہ ان صدقہ، اگر اس بندو نے صدقہ ہے تو یہ جنت میں داخل ہو جائے۔ جنت کے میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب روزہ ہے، جس کا نہ ہمیں خیال ہے نہ آنے والی اگلی نسل کو، اور یہ وہ ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میدان قتال کو جاتے ہوئے بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھ دیا کرتے تھے۔ فرض نہیں تھا، وہاں اجازت تھی کہ چھوڑ دو، سفر میں جاتے ہو چھوڑ دو، بیمار ہو چھوڑ دو، تم پہ کوئی الزام نہیں اور تمہیں کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بھی عطا تھی اور محمد رسول اللہ نے کس کی راہ پر، لیکن عام حالات میں یہ معاف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور رہنمائی سے نظر آتا ہے کہ یہ جس روزہ کا تذکرہ اللہ کرتے ہیں اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کرتے ہیں، یہ روزے 4 قسم کے ہیں۔ ایک روزہ ہے فرض واجب، ایک روزہ ہے مستحب، ایک روزہ ہے حرام، ایک روزہ ہے مکروہ۔ ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ یہ روزہ رکھنا ہے، اس کا اجر و ثواب ہے، اللہ نے بیان کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ وہ کون سے واجب روزے؟ واجب روزہ ہے ماہ مقدس کا، جو مسلمان کہلانے والا رمضان المقدس کا روزہ نہیں رکھتا وہ مجرم ہے، اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ قیامت کو اللہ کے حضور بطور مجرم کھڑا ہوگا، اس لیے کہ اس کے بغیر چارہ کار نہ تھا۔ اور نظر کا روزہ واجب ہے، فرض ہے، اور کفارے کا روزہ فرض ہے۔ یہ 3 روزے فرض ہیں جن کو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا ہے، اور کچھ روزے مستحب کہ کون ہے؟ عید کے بعد شوال کے 6 روزے مستحب ہے، عاشورہ کا روزہ مستحب ہے، ذوالحجہ کے روزے مستحب ہے،
جمعرات کا روزہ مستحب ہے. داؤد علیہ السلام کا روزہ ایک دن روزہ ایک دن افطار مستحب ہے. اور کچھ روزے حرام ہیں. یہ روزے حرام کون سے؟ شک کا روزہ رکھنا حرام. عید الفطر کو روزہ رکھنا حرام. عید الاضحیٰ کا روزے رکھنے حرام. اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی موجودگی میں اس سے پوچھے بغیر نفلی روزہ رکھتی ہے تو یہ روزہ بھی حرام ہے. اور وہ روزے جو مقروض نبی کائنات محمد رسول اللہ کے نزدیک ہیں وہ ہے لگاتار روزے رکھنا. مقروض قرار دیا اللہ کے نبی نے. اور خاص جمعہ کا روزہ رکھنا. بڑے مسلمان ہیں اور بدنصیبی ہے مولوی تو اپنے پیٹ کی ہے, اللہ کے قرآن کی نہیں اور محمد رسول اللہ کے دین کی نہیں ہے. بتاتا ہی نہیں کوئی. جمعہ کو خاص کر کے روزہ رکھنا مکروہ ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ 4 قسم کے روزے ہیں اور ان کی طرف نظر رکھنا ہے. کچھ سے بچنا اور کچھ کو کرنا. اور کچھ وہ ہے جن کے نہ کرنے پہ قیامت کے دن انسان کو پکڑ ہوگی. وہ روزہ ہے جو 1 2 3 دنوں میں اللہ کے فضل و رحمت سے وہ مہینہ ہم پہ طلوع ہو رہا ہے. میرے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کے آنے سے پہلے صحابہ کی رہنمائی کیا کرتے تھے, انہیں بتلایا کرتے تھے, اس کی حیثیت بیان کیا کرتے تھے. اور اس سے بغاوت کی زندگی بسر کرنے والے کو کائنات کا بدترین انسان قرار دیا کرتے ہیں. غور کی بات ہے, سوچنا ہے, اپنے دامن میں نگاہ ڈالنی ہے. وگرنہ ہم بھی ڈوبیں گے اگر ہماری اولاد ڈوب گئی. اور مسلمان مومن شب زندہ دار صاحب الدہر روزہ رکھتا ہے, اس کی اولاد نہیں رکھتی, جو اٹھتا ہے سحری کرتا ہے, اس کے بعد اس کا بیٹا پڑا ہوا ہے, اس کی بیٹی پڑی ہوئی ہے, اس کی بہو پڑی ہوئی ہے, اور نمازی روزے دار حاجی قیامت کا دن اللہ تیرے گریبان کو پکڑیں گے کہ تجھ پہ فرض تھا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ, اپنی آل اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ. جو آدمی خود آگ سے بچتا ہے اور آپ کی فکر نہیں کرتا, قیامت کے دن اللہ کا دور پکڑا جائے گا. یہ انسان رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو واجب قرار دیا, ان میں یہ ماہ مقدس کا وہ روزہ ہے جس کو خالق کائنات نے انسانوں کے لیے لازمی قرار دیا, اور جو اس سے سرتابی کرتا ہے, اعراض کرتا ہے, قیامت کے دن بطور مجرم کھڑا ہوگا. اور ارشاد نے فرمایا, کہا جب یہ ماہ مقدس آتا ہے, چاند طلوع ہوتا ہے, تو ارشاد فرمایا سفلت الشیاطین ومرض الجن. اللہ اس ماہ مقدس کے تقدس کے سبب مسلمانوں کے لیے آسانی کرنے کے لیے, نیکی کی طرف راغب کرنے کے لیے, جو نیکی سے روکتا ہے, جو برائی کی طرف بناتا ہے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو قید کر دیتا ہے, زنجیر پہنا دیتا ہے, اس کو بند کر دیا جاتا ہے. کون؟ شیطان. کہ یہ مسلمانوں کو روزے سے دور کرنے کے لیے سازش نہ کرے, ان کی رہنمائی نہ کرے,
روزہ ان کے لیے مرغوب نہ بنائے. روزے کی بنا پہ یوں نہ انہیں کہتا رہے کیا ہے روزہ, کیوں رکھنا ہے تمہیں روزہ, کمزور ہو جاؤ گے. اور ایسے بد نصیب ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھواتے. میں نے خود دیکھے ایسے بد نصیب جو کہتے ہیں کمزور ہو جائے گا بچہ. اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو ترغیب دیا کرو, اور جب جگہ پاگل ہو بالغ ہو جاتا ہے اس پہ روزہ فرض ہو جاتا ہے. اگر وہ نہیں رکھتا تو وہ فرض کا باغی ہے. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رہنمائی کی ہے اور کہا دیکھو کتنا کریم ہے تمہارا رب, کتنا رحیم ہے, کتنا تم سے پیار ہے کہ جو اس عمل سے باز رکھ سکتا ہے, جو راستے میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے, جو تمہارے دل میں یہ خیال پیدا کر سکتا ہے, جس خیال سے تم روزے سے اعراض کرو اسے پشت پیش ڈالو, اللہ تعالیٰ اس کو زنجیریں پہنا دیتا ہے, گرفتار کر دیتا ہے. شیطان کو زنجیریں پہنا دی جاتی, سو پہنا پیشی آپ کی بمانا دل جن, تمام سرکش جن اللہ ان کو باہر کر دیتے ہیں, بابا زنجیر کر دیتے ہیں, ان کو قید کر دیتے ہیں. کیوں کہ یہ محمد کی امت کے انسانوں کو کہیں گمراہ نہ کر دے اور ان کے دل میں روزے کے متعلق ایسے خیالات نہ پیدا کرے جن خیالات کی بنیاد پہ مسلمان کا بیٹا روزے سے دور ہو سکتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات یہی ہے کہ سفر کی شیاطین ہو ہمارا تو ترجم, تو پھر رمضان میں لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ہوتا ہے نا, میں نے اس کیا نا, آ رہا ہے, آپ بازار میں نکل جائیں, مسلمان کا بیٹا کہلانے والا, اس کی ماں بھی مسلمان ہے, اس کا باپ بھی مسلمان ہے, لیکن یہ بد کردار بازار میں سارے لوگوں کے سامنے کھاتا پیتا ہے. نہ اس کی چال بدلی, نہ اس کی ڈھال بدلی, نہ اس کی سوچ بدلی, نہ اس کے کام بدلے. یہ رمضان المقدس میں بھی ویسے ہی رب کا باغی ہے جو آپ مہینوں میں. تو جب وہ شیطان کا بھاگنا, شیطان کا قید کرنا کہاں گیا؟ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر تھوڑا سا گہرائی سے سوچا جائے تو یہ سوال کسی مسلمان کے دماغ میں پیدا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ 13 ماہ تک یہ انسان اللہ کی فراغت کی زندگی بسر کرتا ہے, قرآن سے اعراض کرتا ہے, رسول سے اعراض کرتا ہے. اس کو کوئی روکنے والا, کوئی ٹوکنے والا نہیں, اس کے راستے میں رکاوٹ کرنے والا کوئی نہیں, اس کو شرم کرانے والا کوئی نہیں. رات کی تاریکی میں گناہوں میں ڈوبا ہوا, دن کی روشنی میں گناہوں کا ارتکاب کرنے والا, بدکار, شرابی اور قرآن کا باغی 11 ماہ تک یہ اللہ کی بغاوت کی زندگی بسر کرتا ہے. اور جب ماہ مقدس آتا ہے تو یہ اپنے اس گناہ کو صاف کرنے کے لیے اللہ کی طرف توجہ نہیں دیتا, روزے کی طرف توجہ نہیں کرتا, نہیں تھا, اب موقع ملا ہے لیکن تب بھی نہیں کر رہا. اپنی روح کو صاف کرنے کے لیے, اپنے دل و دماغ کو مطہر بنانے کے لیے یہ کوشش نہیں کرتا, اس طرف دھیان نہیں دیتا, یہ روزہ نہیں رکھتا, یہ قرآن نہیں پڑھتا, یہ نوافل نہیں پڑھتا. اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے یہ اس طرف نہیں آتا. آپ دیکھیں, آپ کھانا پکائیں,
اور اس کو دسترخوان پہ رکھیں، لیکن اگر آپ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے تو کھانا آپ کے منہ میں نہیں پڑے گا۔ پکا ہوا کھانا، دسترخوان پہ پڑا ہوا کھانا تب آپ کے منہ میں جائے گا جب آپ اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے۔ یہ جو رمضان میں بھی باغی ہے، گناہگار اور خطاکار ہے، سیاہکار ہے، اللہ اور رسول کا باغی، اس کو حیا غیرت نہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے، اپنی روح کو مقدس بنانے کے لیے جد و جہد کوشش نہیں کرتا۔ عدم کوشش، عدم جد و جہد کی بنا پہ یہ ماہ مقدس میں بھی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایک یہ بھی بات ہے، یہ تو ٹھیک ہے جی کہ جو روزے کا باغی ہے وہ نہیں رکھتا، اس کا ادب نہیں، اس کا احترام نہیں، اس کو حیا نہیں، اس کو شرم نہیں، لیکن روزہ رکھنے والے بھی لوگ متقی پرہیزگار نہیں بنتے۔ بات ٹھیک ہے، اعتراض ٹھیک ہے، مجھے سوچنا چاہیے کہ میں رسول پہ کھڑا ہوں، روزے کی بات کر رہا ہوں، کیا ماہ رمضان نے میرے کردار میں کوئی زبردست تبدیلی پیدا کی ہے؟ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، روزہ رکھنے والے، روزہ سے عقیدت رکھنے والے، پیار رکھنے والے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنے والے سارے لوگ اپنے من میں ڈوبے اور پھر دیکھیں تو بات سچ ہے، اللہ کا باغی برائی کی زندگی بسر کرنے والا، بد کرداری کی زندگی بسر کرنے والا، شراب نوش، حرام خور، اگر ماہ مقدس میں حرام خوری کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، بدکار ہے، تو یہ تو پہلے بھی تھا، اب نہیں کرتا، روزے کی طرف اس کی توجہ نہیں، اپنی روحانی اصلاح نہیں کرنا چاہتا تو نہیں کرتا، تو یہ تو بدبختی ہے۔ لیکن اپنی اصلاح کرنے والا روزہ دار وہ بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بھی روزہ وہ نہیں رکھتا جو روزہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے۔ اللہ کے بندو، روزہ قرآن نے کہا اور روزہ محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ روزہ رکھنا ارشاد نہیں فرمایا، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آداب بھی بیان فرمائے۔ میں روزہ رکھتا ہوں، اللہ کا خوف بھی بڑا ہے، لیکن چغلی بھی نہیں چھوڑتا، اور روزے رکھ کرتے ہیں نا، اور بھائی اپنی مجلس کو دیکھو، اپنی محفل کو دیکھو، اپنے بھائیوں کو دیکھو، اپنے عزیزوں و اقارب کو دیکھو، اپنے نوجوانوں کو دیکھو، بد نصیبی کی انتہا، 5 وقت کی نماز سارا سال ادا کرنے والا انسان، اللہ سے خوف رکھنے والا، ڈرنے والا انسان جب ایسی مجلس پلیز مجلس میں بیٹھتا ہے تو وہ بھی چغلی کرتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، غیبت کرتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، فراق کرتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے اور دھوکہ دیتا ہے۔ یہ وہ روزہ نہیں جس روزہ کو قرآن نے بیان کیا ہے، یہ وہ روزہ نہیں جو محمد رسول اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف انداز سے ارشاد فرمایا تھا، اور اس کا سبب کیا تھا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا نے کہا جو انسان ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، میرا اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمائے یہ سب کو پتہ ہے، سب کو علم ہے، لیکن یہاں بھی مولوی وہ نہیں بیان کرتا جس کو بیان کرنے کی ضرورت تھی، حق تھا، گناہ بھی
صغیرہ جس کا اللہ اور انسان سے تعلق ہے، ایک ہے کبیرہ، ایک گناہ ہے حقوق العباد کی سلسلہ میں۔ اللہ کے نبی نے تو یہ ارشاد فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے جو انسان اپنے اللہ کی برامت کرتا ہے اور صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ رمضان کے روزے کے سبب اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ روزہ رکھنے سے معاف نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، اپنے دل و دماغ کی تختیوں پہ لکھیں، ایک آدمی بدکاری کرتا ہے، شراب خوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اپنے بھائی کی عزت کو بحال کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ یہ سمجھے کہ میں نے روزہ رکھے تو وہ میرے گناہ نماز نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے توبہ ضروری ہے، اور اتنی آسانی ہے روزہ دار کے لیے، اس کا دل پریشان ہو، یہ ڈر جائے، اس کو رب کا خوف آ جائے، بڑے گناہ اس کے سامنے ہو، وہ اپنے اللہ کے حضور سر جھکا کے بڑے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے آسانی ہے روزہ دار کے لیے، جو روزہ احتساب سے رکھتا ہے، ایمان سے رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اللہ اس کے صغیرہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور کبیرہ میں یہ اتنی آسانی ہے کہ آگے رو کے اپنے گناہوں کو پیش کر کے گئے، اللہ اپنی رحمت سے میرے گناہ معاف کر دے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور حقوق العباد کی صورت میں یہ بھی گناہ معاف ہے۔ اگر میں کسی کی عزت کو برباد کرتا ہوں، کسی کا مال کھاتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، سود کھاتا ہوں، کسی کو جینے کا حق ہی نہیں دیتا، ایک انسان پہ ظلم کرتا ہوں، مار دھاڑ کرتا ہوں، چھینا جھپٹی کرتا ہوں، اللہ نے یہ گناہ بھی معاف نہیں کرنا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس حق کو ادا کیا جائے جو اللہ رسول نے بندے کا بندے میں حق کہا ہے۔ جب تک اس حق کو ادا نہ کیا جائے یا جو حقدار ہے وہ معاف کرے، تب تک یہ گناہ بھی معاف نہیں ہوتا۔ اور آسانی ہے مومن کے لیے، آسانی ہے روزہ دار کے لیے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں اس روایت کو بیان کیا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے روزہ جو احتساب سے ہے، ایمان سے ہے، اللہ کا خوف ہے، عمل صالح ہے، برائی سے رکا ہوا ہے، یہ روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دل میں ریاکاری نہیں ہے۔ ریاکاری کیا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میرے منہ میں 12 بجے ہوئے، لٹکا ہوا منہ، اور کیا ہوا ہے مولانا صاحب، اور یار روزہ رکھا ہوا ہے، تیرے روزے کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ کوئی بھی کرے، مولوی کرے، غیر مولوی کرے، جوان کرے، بوڑھا کرے، بچہ کرے، جو روزہ رکھنے کا حال ہے، اپنے روزے کی نمائش کرتا ہے، تو یہ روزہ اس کے لیے اجر کا سبب نہیں، بلکہ قیامت کے دن اس کو مجرم بنا کے اٹھائے گا۔ روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسد الغابہ میں ابن اسیر نے لکھا ہے کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، پورے ماہ مقدس کی بات نہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جہنم کی آگ سے 100 میل کی دوری کر دی جائے. 100 سال چل کے جتنا آدمی سفر طے کرتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اتنا جہنم کی آگ سے اس کو دور کر دیا جائے. جہنم کے آگ کی لو بھی اس کو نہیں پہنچے گی جو اپنے اللہ کی رضا کے لیے. اور پھر اللہ نے کہا ہے کہ 100 بنی بالا شبہی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا. اور سمجھ رہا روزہ میرے لیے کیا مقصد ہے؟ نماز آدمی پڑھتا ہے، بازار میں چلتا ہوا آتا ہے، لوگوں کو پتہ نمازی ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے. حج کرنے کے لیے حاجی صاحب جا رہے ہیں، سارے قصبے کو، سارے علاقے کو، سارے محلے کو پتہ ہے کہ حاجی صاحب جا رہے ہیں. زکات دیتا ہے، سب لوگوں کو علم ہے کہ اللہ نے مال و زر دیا ہے، دولت دی ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے. غرباء یتامیٰ کے لیے زکات نکالتا ہے. لیکن روزے دار کے متعلق کوئی نہیں جانتا کس نے روزہ رکھا ہوا ہے. یہ بازار میں ہے، کھاتا کچھ نہیں، اپنے گھر گیا، گھر کے افراد اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں. یہ باورچی خانے میں جاتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، کھا لیتا ہے. اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، جو غسل خانے میں جاتا ہے، پانی پی لیتا ہے، کوئی نہیں جانتا. اللہ نے کہا میرے محبوب ان روزہ داروں کو میرا پیغام پہنچا دو. ایک آدمی نیکی کرتا ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، دل و دماغ کی تختیوں پہ لکھنے کے لیے. کسی بھی نیکی کی قبولیت کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس. کوئی نیکی، حج، عمرہ، زکات، نماز، روزہ، بڑی نیکیاں ہیں، لیکن ان نیکیوں کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں بنیادی ہیں. حسن نیت، نیت کا صاف ہونا اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص صرف اللہ کے لیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت. اگر یہ 3 چیزیں نیکی کرنے والے کے نزدیک بنیادی کردار ہو نیکی کے لیے، تو یہ نیکی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، دوسری نہیں. اس طرح روزہ جس کو اللہ نے کہا الصوم لی وأنا أجزي بہ، نیکی کرتا ہے کافی اللہ کی رضا کے لیے، دل و دماغ صاف ہے، ریاکاری کا کوئی تصور نہیں، نیکی کرتا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب. اور پھر رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نیت، اس اخلاص، اتباع سنت کی بنیاد پہ کسی کو 50 گنا، کسی کو 100 گنا، کسی کو 700 گنا، کسی کو اس سے بھی بڑھ کے. لیکن ارشاد فرمایا الصوم لی وأنا أجزي بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. کسی قلم میں اتنی طاقت نہیں، کسی قلم کار میں اتنی طاقت نہیں، کسی فرشتے میں اتنی طاقت نہیں کہ روزے کا اجر اور ثواب لکھ سکے. یہ میرے بندے کا معاملہ ہے، میں اس کی جزا دوں گا. رحمت کونین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. اور فرمائے ذرا اور توجہ دیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک اذا یفطر، ایک خوشی کا ہے جب وہ افطار کرتا ہے. روزہ گرمیوں کا روزہ ہے، انتہا کی طباقت ہے، سورج نے زمین کو جلا کے دفن کر رکھا ہے، اس کے گلے میں کانٹے اٹکتے ہیں، پیٹ میں بھوک ہے،
لیکن یہ نمائش نہیں کرتا، اپنے اللہ کی رضا کے لیے بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ فرمایا پھر جب روزہ کے افطار کا وقت ہوتا ہے، اس کا روزے کی سختی کی بنیاد پہ، گرمی کی بنیاد پہ رنگت تبدیل ہے، ادھر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ پانی کا ایک گھونٹ لیتا ہے، اپنے منہ میں ڈالتا ہے، تر و تازگی آ جاتی ہے، جسم میں سرور آ جاتا ہے، دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے سارا دل بھوکا ہے کہ اپنے رب کو راضی کر دیا ہے۔ یہ سوچ اس کے جسم میں قوت پیدا کر دیتی ہے۔ صحابت سامو فَابْتَلَّتِ الْرُوحُ فَصَبَّتَ الْأَجْرُ انشاءاللہ، کہتا اللہ تیری رحمت، تیری کرم نوازی، میں نے تیرے لیے اس روزہ کو نبھایا ہے، روزہ نبھا لیا، اب بھوک بھی گئی، اب پیاس بھی گئی، اور تیری طرف سے تیرے کرم کا منتظر ہوں کہ میرے اس روزے کو قبول کر کے مجھے اجر دے گا۔ ایک خوشی، اور دوسری ارشاد فرمایا اذا یلقا ربہ، دوسری خوشی اس وقت جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اس وقت خوشی کیا ہے؟ اس وقت خوشی یہ ہے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے سوپلی فانا اسی نہیں، یہ روزے کا اتنا اجر، اتنا ثواب دیکھے گا کہ اس کو دنیا میں آنے والی ساری تکلیفیں بھول جائیں۔ دو خوشی کے مقام ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ دار اتنا خوش ہوتا ہے اپنی زندگی میں افطار کرتے ہوئے، اور جب قیامت کو اللہ سے ملاقات کرے گا اللہ اتنا اجر و ثواب دے گا کہ یہ خوش ہو جائے گا اس کے ثواب۔ اور یہی نہیں ہے بلکہ فرمایا الصوم جنۃ من النار، یہ روزہ آگ سے ڈھال بن جائے گا اس انسان کی۔ کیا ہوتی ہے یہ اس وقت کی بات ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلوار کی لڑائی تھی، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی آنے والی تلوار کو روکنے کے لیے، اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی دوسرے میں وار کرنے کے لیے۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تلوار سے بچتے ہوئے ڈھال سے، اس طرح جہنم کی آگ سے روزے سے بچ جاؤ گے۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، کیا ہے آپ کو پرواہ نہیں ہے، آپ کی اولاد کو پرواہ نہیں ہے، میری اولاد کو پرواہ نہیں ہے، گراما کے دن بطور مجرم اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فرمائیے ڈھال ہے، لیکن کب؟ جب روزہ احتساب سے ہوگا، روزہ اللہ کے خوف سے ہوگا، روزہ عذاب کی بنا پہ ہوگا۔ یہ روزہ انسان کے لیے کائنات کے آقا نے فرمایا جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائے گا۔ باقی جو روزے ہم رکھتے ہیں نا الا ماشاءاللہ، یہ روزے کوئی حیثیت نہیں رکھتے میرے بھائی۔ اور اپنے لیل و نہار کو بدلو، سوچ بدلو۔ یہ ماہ مقدس آتا ہے، اللہ کی رحمت کو جھولی میں بھر کے لاتا ہے، جب جاتا ہے رحمت تقسیم کر جاتا ہے اور انسانوں کے گناہوں کو سمیٹ کے لے جاتا ہے۔ اگر رمضان روزہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صاحب کا، وگرنہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ بد نصیب روزہ دار جو روزہ رکھتا ہے، چغلی کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، غیبت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ظلم کرتا ہے، فرمایا اس کی مثال اس جانور کی طرح ہے جس کے سامنے مالک نے چارہ ڈالا ہوا ہے لیکن اس کے منہ پہ بوکنا باندھا ہوا ہے، یہ کھا نہ سکے۔ وہ آدمی جو روزہ رکھتا ہے لیکن آداب کا خیال نہیں کرتا، جو روزہ رکھتا ہے برائی سے نہیں بچتا، ارشاد فرمایا بھوکا پیاسا جانور ہے، اس کے روزے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ روزہ وہ جس روزے کو اللہ روزہ کہے محمد رسول اللہ روزہ کہے۔ اور ایک بات بنیادی بات جو ہم میں نہیں ہے، روزہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے چاند دیکھ کے رکھو اور چاند دیکھ کے چھوڑو۔
یہ جو ہم سائنسی پکھانڈ میں پڑے ہوئے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کو پہلے ہی قدم پر ٹھکرا دیا جائے، نہیں، اس سے کام لیا جا سکتا ہے جب کام لینے کی ضرورت ہو. وگرنہ حکم یہ ہے چاند دیکھنے کا. اللہ کے بندو، اگر پورے شہر میں، پورے قصبہ میں چند لوگ چاند دیکھ لیتے ہیں، وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ چاند نکلا ہے، تو سارے لوگوں کا کام بن جاتا ہے. لیکن چاند کو دیکھنا نہ، یہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اراد ہے. اللہ کے نبی نے کہا چاند دیکھو روزہ رکھو، چاند دیکھو روزہ چھوڑو. اور جو میں نے پہلے اس کیا تھا نا کہ شاہ کا روزہ حرام ہے. شاہ کا روزہ کیا ہے کہ شبان کی 29 تاریخ ہو گئی ہے، مطلع صاف نہیں ہے، کردلود ہے، ابرلود ہے، یا سرخی چھائی ہوئی ہے، چاند نظر نہیں آتا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر چاند نظر نہیں آیا تو شبان کے 30 روزے پورے کر لو. اگر کسی بھی بنا پہ سرخی ہے بہت زیادہ، گرد ہے بہت زیادہ، پاگل ہے، نہیں آتا، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ روزہ مہینہ شبان کا 30 دنوں میں شمار کر کے روزہ رکھو. لیکن اگر پتہ چل جاتا ہے اگلے دن کہ آج تو روزہ نہیں تھا، اس طرح کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ کچھ رابطی آئے، انہوں نے دیکھا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے چاند دیکھا تھا رات کو. فرمایا تم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہو؟ کہا رسول اللہ میرے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہو؟ جی یا رسول اللہ. ارشاد فرمایا صحابہ روزہ افطار کر لو، عید کل پڑھیں گے. لیکن اگر پہلے پہر میں پتہ چل جاتا ہے کہ رات کو چاند نظر آ گیا تھا، یہاں نظر نہیں آیا، سرخی تھی، گرد تھی، بادل تھے، نہیں نظر آیا، تو اسی وقت روزہ افطار کر کے اسی دن نماز پڑھنی. یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک اور بات جس کو عام طور پہ ہم پیش نظر نہیں رکھتے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے لیے آسانی پیدا کی، اس مسلمان کے لیے جو بیدار ہوتا ہے دیر سے، کھانا کھا ہی رہا ہے کہ آزان شروع ہو گئی. پہلی بات یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ مؤذن جب کہتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے ساتھ ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح سعادت طلوع ہو گئی ہے، پہلے حالت پہ، پہلے لحظت پہ، اور کھانا کھانا حرام ہو جاتا ہے. جو اس کے بعد بھی کھاتا ہے وہ اپنا روزہ افطار کرتا ہے، روزہ رکھتا نہیں ہے. لیکن اللہ بڑا رحیم و کریم ہے اس امت کے لیے، اور محمد رسول اللہ رحمت کی انتہا ہے. ارشاد فرمایا اگر آج وہ لیٹ اٹھا ہے نا تو اس کے پاس ہے چھاتی پڑی ہوئی، اس کے ہاتھ میں تھالی پڑی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں وہ کھا رہا ہے. لیکن آزان ہو گئی. اللہ کے نبی نے یہ آسانی دی کہ اس میں جو 1 2 3 لقمے ہیں وہ کھا لو. بعض لوگ کہتے ہیں یوں ہاتھ میں جو پکڑا ہوا نا وہ تھالی چھوڑ برات بھی ہو جب تک وہ ختم نہیں ہوتی روزہ ہی روزہ ہے. اور نہیں روزہ کس نے بتایا تمہیں؟ آج کا کوئی ملا کہتا ہے، اس کو حدیث کی سمجھ نہیں ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ آسانی دی ہے وہ چند لقموں کے لیے جو ہاتھ میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی پلیٹ کے لیے نہیں، پرات کے لیے نہیں، کہ جب تک تو ٹھوس نہ لے اپنے پیٹ میں کوئی پرواہ نہیں. پہلے لفظ کے ساتھ روزہ ختم. وہ اذان کا لفظ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ صبح سعادت طلوع ہو گئی. اور قرآن نے جس روزہ کی بات کی ہے وہ یہی ہے کہ جب صبح سعادت طلوع ہو جائے تو روزہ ختم.
اب کھانا پینا حرام ہے. یہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے آسانی دی کہ لیپ ہے، کھاتے ہی اذان ہو گئی. ارشاد فرمایا یہ جو 2 لقمے ہیں 4 یہ کھا لو. نبی پاک نے نہیں فرمایا بلکہ صاحب جو تمہارے ہاتھ میں اس کو کھا لو. تمام محدثین نے اس پہ اتفاق کیا ہے دوسری روایات کی بنیاد پہ کہ یہ یوں کھانا نہیں ہے کہ تب ہی چھوڑنا ہے جب پلیٹ ختم ہو جائے. چند لقمے لینے ہیں اور پھر اس کے بعد ختم. آسانی جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی ختم ہو جاتی ہے. اسے اس کا بھی دھیان رکھیں. یہ آدمی ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھا کھانا شروع کرتا ہے لقمے پہ لقمہ. وہ بڑی بد نصیبی ہے. وہ روٹی کھا رہا ہے شہری کر رہا ہے. 2 روٹیاں میں صبح کھاتا ہوں 3 روٹیاں دوپہر میں کھاتا ہوں 5 روٹیاں کھا کے روزہ رکھ رہا ہے. اور یہ روزہ دار ہے نہیں. جس روزے نے تمہیں یہ نہیں بتلایا کہ تو روزہ رکھا ہوا ہے وہ روزے کا مزہ نہیں اور نہ اللہ کو وہ خوبصورت اور پیارا روزہ لگتا ہے. روزہ وہ ہے جس کی بنیاد پہ تیرے پیٹ میں بھی تکلیف آئے تیرے حلق میں بھی تکلیف آئے. جب یہ روزہ اللہ کے دربار میں جائے گا تو اللہ ارشاد فرمائیں گے نبی کائنات نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اللہ کے دربار میں جائے گا اور ایسا روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ سے درخواست کرے گا اللہ یہ بڑا پیٹو آدمی تھا ہر وقت کھاتا پیتا رہتا تھا لیکن مجھے جب اس نے اختیار کیا کھانا بھی چھوڑ دیا پانی بھی چھوڑ دیا پیاس برداشت کی بھوک برداشت کی اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اس کو بخش دے. کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا روزے کی سفارش کے اللہ اس روزے دار کو بخش دے گی. یہ روزہ اور اسی روزے کو محمد رسول اللہ نے بیان کیا ہے اور یہی روزہ ہے جو اللہ کے نزدیک کوئی نتیجہ پیدا کرے گا. آ گیا وہ ماہ مقدس جس ماہ مقدس نے مومن کے دل و دماغ اور روح کو سکل کرنا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس کے لیے تیاری کیا کرتے تھے. اللہ کے بندو آپ بھی تیاری کرو اللہ سے اس کی رحمت کے طلبگار بنو اس کو اصول و ضوابط میں نبھانے کا عہد کرو. یہ جب جائے گا سارے گناہ اپنے دامن میں سمیٹ کے لے جائے گا. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی دعوانا الحمدللہ.